ان تینوں کو اگر آپ اس کا بھی خلاصہ نکال لیں تو اگر آپ ایک ڈیسنٹ ہیومن بینگ بن جائیں, کیریکٹر والے ہیومن بینگ بن جائیں, اس سے آپ کو کوئی یعنی کتابیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ بی اے ڈیسنٹ پرنسپلڈ ہیومن بینگ. ایک ایکسیپٹیبل نام جو ایک بیہیویئر ہے, بڑوں کو عزت دینا, پیار کرنا, کام کرنا, اپنی چیزیں کرنا, وہ بیسک چیزیں ساری. دین یور سیف. چوتھی بات, اذا خاصم فجر, یہ خطرناک ہے, اس کا تعلق تکبر سے ہے. جب جھگڑا کرتا ہے, کبھی کبھی انسان جھگڑے میں پڑ جاتا ہے, یہ ایک ایونچوئل سی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اگر دیندار ہوں یا میرا ایمان بڑا اعلی درجے کا ہے تو میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف انسانی ایک فطرت کی چیز ہے, ہو جاتا ہے. جھگڑے گھروں میں بھی ہوتے ہیں, دوستوں میں بھی ہوتے ہیں, پارٹنرز میں بھی ہوتے ہیں, پروفیشنز میں بھی ہوتے ہیں. لیکن جب یہ جھگڑا کرتا ہے فجرا, یہ پھٹ سا جاتا ہے, اس کو اپنے غصے پہ کوئی قابو نہیں رہتا. اس کی زبان سے جو نکلتا ہے, اس کے ہاتھ جیسے چلتے ہیں, اس کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی ہے, اس کو کوئی کنٹرول نہیں رہتا, یہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے. فجرا, یہ 4 علامات ہیں منافق کی. اگر انسان اپنے آپ میں آئیڈینٹیفائی کرے کہ میرا ٹیمپر کچھ بہت ہی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, یا میں لوگوں سے بار بار وعدے کرتا ہوں, میں توڑتا رہتا ہوں, ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہی آپ کے لیے بڑی نعمت ہے. کیونکہ جو یہ آخری بات میں کہہ دوں اس بارے میں, جو انسان اپنے اندر ان چیزوں, ان کوتاہیوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکے اور ایڈمٹ کر سکے, اعتراف کر سکے کہ واقعی میرے اندر یہ مسائل ہیں, اس کو آپ ضعیف الایمان یعنی ایمان کا کمزور تو کہیں گے, منافق نہیں کہیں گے. بالکل. جو انسان ان چیزوں کو اپنے اندر پاتے ہوئے بھی ان کا انکار کرے کہ میں تھوڑی ڈیفینسو ہو جائے, وہ اصل منافق ہے. یہ اصل بات ہے. جو جھوٹ بولتا ہے نا, جھوٹ قرآن میں جہاں جہاں نفاق کا ذکر آیا, جھوٹ کا آیا, جھوٹ سب سے پہلے اپنے آپ سے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو انسان اپنے آپ کے اندر ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکے, وہی ہے ٹرمینل کیس. یہاں پہ جو چوتھا پوائنٹ تھا نا, وہ بہت امپورٹنٹ, جو آپ نے کہا سب سے خطرناک ہے. اور ہم لوگ کیونکہ چیزوں کو اپنی ہی اینک سے دیکھتے ہیں, اور اس میں جو ہمارا فائدہ ہوتا ہے ہم وہی دیکھتے ہیں. اس میں کبھی کبھی جو آپ نے کہا نا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اپنے اس کو کوئی پہچان نہیں پاتا, یہ وہ بالکل ہی مافوق الفطرت سی چیز بن جاتا ہے. اس میں بہت سارے لوگ جس وقت ٹی وی اور ریڈیو دیکھ اور سن رہے ہوں گے نا, تو انہوں نے فوراً جو بندہ ان پہ غصہ کرتا ہے نا, حالانکہ 100 دفعہ یا 1000 دفعہ بات بتائی گئی ہے یہ کام نہیں کرنا, یہ غلط ہے, تو وہ اس کو بھی بیچ میں ڈال دیں گے کہ جو اسرٹیو ہو رہا ہے وہ تو واقعی منافق ہے, اس کو تو چاروں فٹ آتے ہیں. ہاں, سمجھے آپ. سو یہ بتانا یہاں پر یہ بھی ضروری ہے, اور یہ کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ہے, کیونکہ اگر آپ کا غصہ انا پہ نہیں ہے, اسٹینڈ پوائنٹ کے اوپر ہے, اور اگر آپ سیدھی بات کو سمپل اور 100 دفعہ بتانے کے باوجود کوئی آپ پہ اگر چوتھی کیٹیگری میں آ گیا, پیار سے آپ نہیں سمجھ رہے, تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اس کو بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں. میں آپ کو ایک بات اس بات میں بہت اہم بتاؤں, اور یہ جو ابھی تک میں نے بات ہپوکریسی کے بارے میں, نفاق کے بارے میں کی ہے, ان سب سے کہیں زیادہ اہم یہ بات ہے. یہ بات اگر سمجھ نہ آئے تو باقی کسی بات کا فائدہ ہی نہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نفاق کہاں کا مرض ہے, میں نے کیا کہا تھا, کہاں کا مرض ہے, دل کا مرض ہے. دل کے اندر کیا ہے, کون دیکھ سکتا ہے, رب. میں نہیں دیکھ سکتا, آپ نہیں دیکھ سکتے. مشکل سے اپنے دل کی چیز نظر آتی ہے, کسی اور کے دل کی چیز دیکھنا تو نیت امپاسبل ہے. آپ کسی اور پر منافقت کا الزام یا اس کے بارے میں منافقت کی سوچ رکھنے کا حق نہیں رکھتے. قرآن نے کبھی کسی مسلمان کو, کسی اور مسلمان کو منافق کہنے کا حق نہیں دیا. ہمارے نبی نے نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے منافقون تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کی منافقت اتنی کلیئر تھی, اظہر من الشمس, سورج سے زیادہ واضح ان کا نفاق تھا. ان کا بھی جنازہ پڑھایا گیا ہے, ان سے بھی اجتناب, اس کو منافق مت کہو. سر لیکن اس سے پتہ ہے ٹینڈنسی کیا ہوگی ہمارے لوگ, کیونکہ آپ نے ہمیشہ دونوں سائڈ, کیونکہ میں جب بات کر رہا ہوں دونوں سائڈ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ایمپتھی بہت ضروری ہے. دوسرے میں یہ ہوگا کہ جب بھی ہم, جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ ہماری طرف یہ ٹینڈنسی زیادہ ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا نا جب آئی ٹی میں ہم لوگ کام کرتے ہیں تو ٹینڈنسی ہم لوگوں کے کام کیا اور نہیں, مطلب بہت ساری چیزوں میں ہمیں یہ نظر آتی ہے. تو جب تک ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے نا, ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے, لیکن ہر انسان اپنے اندر دیکھے. ہاں بالکل. اور لیکن اگر انوائرمنٹ میں نظر آ رہا ہے, فرض کریں ایک آدمی آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, وہ کہتا کچھ ہے کر کچھ رہا ہے, اس کو ہائی لائٹ آپ نہیں کریں گے تو پھر تو کبھی. ایگزیکٹلی. اگلی بات پہ آتے ہیں. جی, دین نے ہمیں بیہیویئر کو کرٹیسائز کرنے کا حق دیا ہے, کیریکٹر کو کرٹیسائز کرنے کا حق. انسان کو اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کو چور کہنا یا اس کو حرام خور کہنا یا کچھ اور کہنا, یہ ہمارے لیے جائز نہیں. اس نے جو حرکت کی ہے اس کو کنڈیم کرنا بالکل جائز ہے, بلکہ فرض بھی بنتا ہے, اور سزا بھی دینا بعد میں اگر دے سکتے, اگر سزا ہو تو سزا. بالکل. اور جناب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور یہ بریک بہت چھوٹی سی ہوگی تو رہیے گا ہمارے ساتھ, باقی بہت ساری باتیں ہیں جو بھی کرنی ہیں استاد نعمان علی خان سے. Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger.
try their scrumptious Jimmy's specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. This part of the show is brought to you by Jimmy's Burger, House of the Big Burger, located in Plano, Dallas, Texas. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. मैं हूँ आज़ाद. हमारे मेहमान हैं as usual इस सीरीज़ के लिए उस्ताद नुमान अली ख़ान. और बात करें जी, हम इससे पहले हमने बात की थी हमारी ज़िंदगियों में वो मसाइल जो हम रोज़ जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, हम रोज़ वो जीते हैं, हम रोज़ वो करते हैं, लेकिन हमें इस बात का इदराक नहीं है, हम इस बात के बारे में जानते नहीं हैं. तो आज हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो हम गलतियाँ उठते बैठते करते हैं, ताकि ये चीज़ों से अगर हम पाक हो जाएं तो रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा, और जो दिल है इसको साफ़ करके इसमें रब के बैठने की जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी. बात कर रहे थे हम मुनाफ़क़त के बारे में ब्रेक से पहले. वापस आते हैं और जो अगला अब सवाल है उसकी तरफ आते हैं. इसमें जो आपने हाईलाइट किया उससे मुझे सवाल मेरे जहन में आया झूठ के बारे में. एक ज़माने में मैं अपनी फैमिली के बारे में आपको बताऊं, जिस माहौल में मैं बड़ा हुआ वहाँ पे हमारी फैमिली में सिर्फ एक आदमी था जो झूठ बोलता था, सबको पता था. ही कुड स्टैंड आउट, और हर बंदे को पता था, और उनके बारे में क्या मोड ऑफ ऑपरेशन उनकी तरफ हमने करना था वो भी था. मैं 20-25 साल के बाद अपने गाँव के अपने लोगों से मिला, मुझे एक आध सच्चा बंदा जो कहे वो करे, जो चीज़ें जो कुछ बिज़नेस की डीलिंग से लेके फैमिली की डीलिंग से लेके बाकी चीज़ों तक मुझे वैसा नज़र नहीं आता. अब वो ख़त्म होगी डिस्टिंक्शन जो एक ज़माने में हुआ करती थी. हम बिज़नेस करते हैं, हम काम करते हैं. आजकल के ज़माने में जो लोग जब झूठ ना बोलें, आप सीधी बात करें, तो लोग कहते हैं आप चल लें, यू लैक वर्ल्डलीनेस, इस तरह तो ज़िंदगी नहीं चलेगी. एंड दे हैव गॉट सो मैनी रीजंस एंड लॉजिक्स झूठ बोलने के लिए. आम बातों की झूठ की बात हो रही है जिसमें, और ये जानते हुए भी कि लानतुल्लाह अलल काज़िमीन, हम कहते भी रहते हैं कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है. उसके बावजूद हमारी ज़िंदगियों से कि बेसिक जो चीज़ है, रब हक है, सच है, और हम मुजस्सम झूठ बनते चले जा रहे हैं. सो रिलेशनशिप कैसे बनता है, तो झूठ कितना ख़तरनाक है, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए. देखिए, असल में जब हम झूठ के बारे में या झूठ के ख़िलाफ़ बात करते हैं और कहते हैं कि झूठ ऐसी चीज़ है जिससे खुदा का गज़ब आता है, आखिरत में अज़ाब होगा, इससे आपके ईमान पर असर पड़ता है. अच्छा, क्या कहते हैं? अज़ाब होगा और आपके दिल में निफाक आएगा. जिस इंसान को झूठ की आदत होती है ना, उसको इतने आगे की सोच नहीं होती. झूठ इंसान सिर्फ इसलिए बोलता है कि उसका इमीडिएट मसला हल हो जाए, टू गेट बाय. वो तो अगले कल की भी नहीं सोचता, वो सिर्फ अभी की सोच रहा होता है. अभी झूठ बोल के अभी मुसीबत से हटो. अभी कोई किसी ने अम्मी ने कॉल कर दी, आपको क्लास में होना था, आप कोई मूवी देख रहे हो, पॉज करके मूवी, कहाँ अम्मी लाइब्रेरी में हूँ, उस वक्त का मसला हल हो गया. राइट. कुरान ने जो बात की है वो दो तरह से की है. अल्लाह ताला जब मैंने पहले आपसे कहा था जो जो अहकाम हमें दिए गए हैं वो हमारी ही ज़िंदगी को आसान करने के लिए दिए गए हैं. या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा. ईमान वालों, खुदा का खौफ तो नहीं कहना चाहिए, खुदा के बारे में एहतियात किया करो, और बात सीधी सीधी खरी खरी किया करो. सदीदा, स्ट्रेट, डायरेक्ट, अनएम्बिग्यूअस. बात ऐसी किया करो जिसके दो मायने ना निकल सकें, जो कहा है वो बड़ा क्लियर और ऑब्वियस हो. क्लियर बात करना और ऑब्वियस बात करना बहुत मुश्किल काम है. मैं बताऊं, अगर आप किसी फैमिली रिलेशनशिप में किसी से अपने वालिदैन से कहें कि अब्बू ये जो आपने बात की है चचा से ये गलत की है, कोई आसान काम नहीं है. एक दो चांटे आपको पड़ जाएंगे, आपको सुनने को मिल जाएगी. अच्छा, ये भी एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो गया. बिल्कुल. उसमें दोस्तों से हम कई दफ़ा दोस्त से को बात करनी होती है, हम कहने से गुरेज करते हैं, क्यों, या झूठ बोल देते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है.